اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس سلسلے میں آج جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے مہدویت کے جھوٹے دعوے دار۔ عقیدہ مہدویت ایک مستحکم اور مستند عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے ماننے والوں کے لیے ابدی سعادت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا کچھ شر پسند افراد نے اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی نیت سے اور بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ایسے ہی جھوٹے دعوے داران مہدویت کو مدعیان کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے مدعیان گزرے ہیں جو دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ آئیے ایسے ہی کچھ مدعیان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ویسے تو ان جھوٹے دعوے داروں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ اگر ہم بیان کرنے بیٹھے تو اس کے لیے کئی نشستوں کی درکار ہے۔ ان میں سے صرف چند کے بارے میں بیان کر کے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم کس طرح خود کو ان مدعیان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھیں۔ تاریخ میں جو سب سے زیادہ قدیمی اور پہلے مدعی کا ذکر ملتا ہے اس کا نام تھا صالح بن طارف، جس نے ایک نیا قرآن لانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کو ماہ رجب میں رکھنے کا اس نے حکم دیا اور 5 نمازوں کے بجائے دن میں 10 نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ 1828 میں سینیگل میں ایک شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے اس ملک کے ظالم حکومت کے خلاف یہ کہہ کر انقلاب لانے کی کوشش کی کہ وہ امام مہدی خود ہے، لیکن اس حکومت نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو شکست دی اور قتل کر دیا۔ کچھ سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف مہدویت بلکہ نبوت کا بھی دعویٰ کیا، جس کی بنا پر تمام مسلمان جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں انہوں نے اس قادیانی فرقے کو کافر اور مرتد قرار دیا۔ 13ویں صدی ہجری میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو بہائیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گروہ کی بنیاد جس شخص نے رکھی اس کا نام مرزا علی محمد شیرازی تھا، اور اس کے ماننے والے اسے سید باب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دین اسلام کے آنے کے 1300 سال بعد باب نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر لفظ باب کے ذریعے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ امام زمانہ تک پہنچنے کا باب یعنی دروازہ ہے، لیکن لوگوں کی مخالفت کی بنا پر خود اس دروازے نے یعنی مرزا علی محمد شیرازی نے اپنے آپ کو بند کرتے ہوئے اس دعوے کا پھر انکار کیا۔ آخرکار مہدویت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ بہائی حضرات کا یہ ماننا ہے کہ باب نے بہائیت کے ذریعے دین اسلام کو منسوخ کر دیا ہے، اور اسلام اللہ کے نزدیک آخری اور پسندیدہ دین نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں بصرے کے احمد الحسن نامی شخص نے مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ 1968 میں پیدا ہوا اور کچھ لوگوں کی مدد سے پہلے تو اس نے مرد یمانی ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی دعویٰ کیا
کہ وہ پہلا مہدی ہے۔ اس کے ماننے والے خود کو انصار مہدی کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو ایک عالمی دعوت قرار دیتے ہیں جس میں یہودی، نصرانی اور مسلمان سبھی شامل ہیں۔ یہ تو صرف کچھ لوگوں کے بارے میں مختصر معلومات تھی جو مدعیان میں سے تھے، لیکن ہر دور میں جو حقیقی شیعہ ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے وہ ان مدعیان کے فریب میں نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہم السلام میں صریح اور واضح طور پر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا حسب و نسب، ان کی صفات، ان کے ظہور کی نشانیاں اور ان کی حکومت کا تذکرہ موجود ہے۔ ان مدعیان یا جھوٹے دعوے داروں سے خود کو محفوظ رکھنے کا اور گمراہی و ضلالت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم علم و معرفت میں اضافہ کریں اور اپنے ناظرین کے ہم چند حدیثوں اور ان میں جو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلیں۔ پہلا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی میری نسل سے، اس کا نام میرا نام ہے، میری کنیت اس کی کنیت ہے۔ اسی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری تھی۔ تیسرا، ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سر پر بادل کا سایہ ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی کے ساتھ آنا شاید یہ مدعیان بھول گئے۔ دوسرا، ان 313 اصحاب کا کیا جن کے بارے میں روایتیں پائی جاتی ہیں ظہور سے ایک رات قبل مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گے۔ وہ وقت ظہور آسمان سے ایک ندا آئے گی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام دیں گے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ساری نشانیاں ان سبھی مدعیان میں سے کسی میں نہیں پائی گئیں۔ نہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور نہ ہی دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوا ہے۔ دعویٰ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند نہیں ہیں۔ وہ جھوٹے دعوے دار نہ تو صاحب اعجاز تھے اور نہ ہی ان کی مکمل اتباع ممکن تھی، نہ ہی ان پر بادل کا سایہ تھا، اور ندائے آسمانی تو دور، ایک لاؤڈ اسپیکر سے بھی کسی نے خانہ کعبہ کے پاس آنے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ آخر میں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کے مدد سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہیں گے، جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا امر یعنی ظہور امام مہدی واقع ہوگا تو وہ ابینو من الشمس، یعنی سورج سے زیادہ واضح ہوگا۔ جب آسمان میں سورج چمک رہا ہوتا ہے تو کسی کے ذہن میں کوئی شک و تردید کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ دن ہے یا رات ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نابینا شخص بھی ہو تو وہ بھی سورج کی تپش کے احساس سے یہ آسانی سے بتا پائے گا کہ ابھی دن ہے۔ اسی طرح ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک ایسا امر الہی ہے جس کے واقع ہونے کے بعد کسی کو شک نہیں ہوگا کہ فرزند زہرا آئے ہیں یا نہیں۔ تو اب
یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے اور یوسف زہرا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کی گھڑیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والے یا دوسروں کو مہدی سمجھنے والے سب کے سب جھوٹے ہیں۔ بی تو شود عالم هلاک، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داری۔ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں یا ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھیں اور وہاں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے سوال کا صحیح جواب دیں۔ سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں سے لکی ڈرا کے ذریعے ہر ایپیسوڈ کے 2 ونرز چنے جائیں گے اور انہیں انڈین 1000 روپے کا واؤچر ہدیے کے طور پر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئز کی لنک 20 شعبان تک ایکٹیو رہے گی۔